فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں سے بھی فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز پڑھنے جواب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اپنے بندوں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اپنے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھنے والے اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنے والے، یہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنوں سے محبت فرماتے ہیں. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے اور اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے محبوب نبی علیہ السلام کی پوری زندگی عفو درگزر کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ کون سا ایسا موقع ہے جس موقع پر میرے محبوب کو کوئی ایسا سخت جملہ، کوئی ایسا طنز کا سامنا، کوئی ایسے کڑوے کسیلے جملے سننے کو ملے ہو اور میرے محبوب علیہ السلام نے وہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے اس ایک باب کو ہمیں اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح اپنوں اور بیگانوں سے بھی معاملات کیے اور ان کی باتیں، ان کے کڑوے کسیلے جملے سہے برداشت کیے اور برداشت کر کے امت کو ایک پیغام دیا کہ اگر تم صرف ایک اس معاملے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، جب غصہ آ جاتا ہے تو غصے کی حالت میں یہ دیکھو کہ اس حالت میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، تم اس معاملے میں سرخرو ہو جاؤ گے اور اللہ رب العزت تمہیں بہت بڑی پریشانیوں سے اور آفتوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے راستے میں ایک دیہاتی آدمی، آداب نبوت سے، آداب مجلس سے وہ لوگ اتنے واقف نہیں تھے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں روکا، آپ کی سواری کی نکیل پکڑ لی اور پکڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام جب ارشاد فرمانے لگے، کہنے لگا یاد رکھنا کہ زیادہ لمبی چوڑی نصیحت نہ کرنا، مختصر سی نصیحت کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ کرنا چھوڑ دو۔ اب یہ اس کا اپنا عمل، نبی علیہ السلام کی سواری کو جاتے ہوئے روکنا، پھر جب نصیحت کے لیے کہا تو نصیحت کرنے کے وقت میں ٹوکنا اور پھر کہنا کہ لمبی نصیحت نہ کرنا، یہ خود باتیں دونوں غصہ دلانے والی ہیں۔ لیکن میرے محبوب نے اس معاملے میں اتنے تحمل سے، اتنی بردباری سے کام لیا کہ اس کی اس بات کو سن کر فوراً ارشاد فرمایا لا تغضب۔ اس نے کہا مجھے اور نصیحت کیجئے، میرے محبوب نے کہا لا تغضب۔ کہا پھر نصیحت کیجئے، میرے محبوب نے فرمایا لا تغضب۔ یہی نصیحت میرے محبوب نے بار بار کی۔ اور اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے ہمارے معاملات بگڑنے کے اندر جو ہمارے کردار ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے غصے کا ہوتا ہے۔ آپ قتل کے پیچھے بھی دیکھ لیں تو غصہ ہوگا، طلاق کے پیچھے دیکھ لیں غصہ ہوگا، گھریلو ناچاکیوں کا سبب غصہ ہوگا۔ آپ جتنے معاملات کے پیچھے چلتے جائیں کہ معاملات کیوں بگڑ رہے ہیں، معاملات کیوں انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، نتیجے پر آپ اسی پر پہنچیں گے کہ اس کے پیچھے غصہ تھا، غصے کی وجہ سے یہ سارے معاملات بگڑ گئے اور یہ بات قابو سے باہر ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی نصیحت کے اندر اتنی خوبصورت بات ارشاد فرما دی، فرمایا لا تغضب، اپنے آپ کو غصے سے بچا لو، غصے سے بچا لو۔ جب تم نے غصے سے اپنے آپ کو بچا لیا تم کامیاب ہو گئے۔ اور ایک موقع پر میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابیوں مجھے بتاؤ تم بہادر کس کو سمجھتے ہو، تم بہادر کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہادر وہ ہے جو طاقت والا ہو، جو قوت والا ہو، جو کسی کے اوپر بھی غالب آ جائے، اس کو بہادر کہتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا بہادر میں بتاؤں کون ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا بہادر وہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بات کہی گئی جس بات پر اس کو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ ہے سب سے بڑا بہادر، میری امت کا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو رکھ لے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی سب سے بڑا بہادر ہے۔ ہم آج کس کو بہادر سمجھتے ہیں؟ جو بات بات پہ بھڑک اٹھتا ہے،
آج شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اگر تم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا تو تیرے جیسا بزدل کون ہوگا؟ شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے، اس لیے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ دور کرنا چاہتا ہے۔ آج وہ ہمیں یہ کہتا ہے تم اگر ذرا سی بات پر بھڑک نہ اٹھے، تم نے دوسرے کو اس سے بڑھ کر جواب نہ دیا تو پھر تو تم مرد ہی نہ رہے، پھر تو تمہاری حیثیت ہی ختم ہو گئی، پھر تو تم بے وقت آدمی ہو گئے۔ اب یہ باتیں شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور انسان ڈی ٹریک ہو کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اس فتنے اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے جس فتنے کے اندر وہ شیطان اس انسان کو مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بچایا، امت کو بچایا کہ بچو اپنے آپ کو غصے کے وقت میں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، پانی پی لو۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کھیت کو پانی لگا رہے ہیں، باغ کو پانی لگا رہے ہیں۔ اب لگاتے لگاتے اچانک آپ نے دیکھا پانی آنا بند ہو گیا، کافی دیر انتظار کرتے رہے۔ اب اچانک آپ پانی کے ساتھ ساتھ چلے، جب جا کے دیکھا تو کسی آدمی نے پیچھے سے وہ راستہ توڑ کے پانی اپنے کھیت کی طرف کر لیا۔ بڑا غصہ آیا حضرت، بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا کیا اس نے، میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں اور یہ پانی میرے کھیت کا پانی۔ اور آج کل ہمارے دیہاتوں میں آپ سمجھتے ہیں اس بات پر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنے کچہریاں، تھانے کچہریوں میں پانی کے توڑنے کی وجہ سے لڑائیوں سے ہمارے وہاں پہ کچہریاں بھری پڑی۔ کیا ہوا جی؟ انہوں نے ہمارا پانی توڑا۔ اب اسی بات پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے، آپ نے دیکھا کہ اس نے پانی توڑا ہے، اس کو درست کیا، درست کر کے وہیں مٹی کے اندر کیچڑ تھا وہیں بیٹھ گئے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، لیٹ گئے۔ کوئی آدمی آیا کہنے لگا حضرت سارے مٹی سے لت پت ہو گئے، آپ یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمانے لگے کہ اس آدمی کے اس عمل کی وجہ سے مجھے غصہ آیا تھا اور میں نے فوراً یہ دیکھا کہ اس معاملے میں جب غصہ آئے میرے محبوب کا کیا فرمان میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت یہ دیکھا میرے محبوب نے کہا اگر غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ۔ میں نے اپنے محبوب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس حکم پر عمل کیا تاکہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور میرے اس غصے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔ میرے محبوب کے ایک ایک حکم کو صحابہ جب سنتے تھے، سن کر اس پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا دانت توڑ دیا۔ اب وہ دوسرا آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت اس آدمی نے میرا دانت توڑا ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دلوائیے۔ میں کیا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بھی اس کا دانت توڑنا چاہتا ہوں، اس نے میرا دانت توڑا ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی اس سے قصاص لینے کی بجائے کچھ دیت لے لو، کچھ پیسے لے لو، اس کو معاف کر دو، دانت تو وہ جو تمہارا ٹوٹ چکا ہے واپس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں بھی اس کا دانت توڑوں گا تو مجھے سکون آئے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ایک وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں دونوں کو فریقین کو بلا کر وہاں پر ان کو بدلہ دلوا دیں گے۔ اب وہ آدمی جو پیسے لینے پر رضامند نہیں ہوا اور آپ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بھی رضامند نہیں ہوا، اب وہ بدلہ لینے کے لیے چل کر جا رہا ہے۔ راستے میں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آج بدلہ لینے جا رہا ہوں، میرا دانت توڑا تھا فلاں آدمی نے، میں آج اس سے بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ پھر؟ کہا کہ میں آج بدلہ لوں گا اس سے۔ کہا میں آپ کو اللہ کے نبی کی ایک حدیث سناؤں؟ کہا ہاں ضرور۔ اللہ کے محبوب نبی کی حدیث سننے کے تو صحابہ مشتاق ہوتے تھے، کب میرے محبوب کا فرمان ہمارے کانوں میں پڑ جائے۔ کہا ضرور سنائیے۔ کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو معاف کرتا ہے، رب العالمین قیامت کے دن جب اس کو سب سے زیادہ معافی کی ضرورت ہوگی، اللہ اس وقت اس بندے کے لیے معافی کا فیصلہ فرما دے گا۔ آج تو دنیا میں پیسے دے کر ہم یہ سارے معاملات حل کر سکتے ہیں، آج دنیا کے اندر ہم اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر تو دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے اور کچھ پاس بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اس دن جب کچھ پاس نہیں ہوگا، اللہ رب العزت تمہاری اس وقت ضرورت کو پورا کریں گے۔ تمہاری سب سے بڑی حاجت ہوگی جب معافی لینے کی، اللہ تمہیں اس وقت معاف کریں گے اگر تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو معاف کیا ہو۔ وہ صحابی پوچھنے لگے اچھا کیا یہ الفاظ تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے خود سنے؟ کیا خود سنے؟ انہوں نے حضرت ابو درداء نے کہا ہاں
میں نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملے خود سنے ہیں. میرے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا. فوراً وہ صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے دیت نہیں چاہیے, مجھے قصاص نہیں چاہیے, مجھے صرف اور صرف اللہ کے محبوب نبی کا ایک فرمان میرے لیے کافی ہے. میں اس فرمان کو سننے کے بعد اپنے فیصلے کو تبدیل کرتا ہوں اور اپنے اس بھائی کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. میرے بھائیوں, صحابہ اکرام اللہ کے نبی کا ایک حکم سن لینے کے بعد فوراً اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آج میرے اور آپ کے کان میں کتنے اللہ کے نبی کے فرامین پڑھتے ہیں, ہم کتنا تیار ہوتے ہیں اپنے محبوب کا حکم ماننے پر. آج ہم کتنا اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے. ہماری زندگی بدلے گی تب جب ہم بدلنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے لیے فرسٹ سٹیپ, ہمارا پہلا قدم جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے ہم یہ دیکھیں اس کام میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے, میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. میرے اللہ کا حکم کیا ہے, میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. جب اس معاملے میں ہم سوچیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا طریقہ جو میرے محبوب نے ہمیں غصے کی حالت میں بتایا, فرمایا اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. والکاظمین الغیظ, اپنے غصے کو پی جاؤ, اپنے غصے کو پی جاؤ. والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کر دو. یہ کام کرنا انتہائی مشکل ہے, لیکن اس پر جو اجر ملنے والا ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے. صبر کرنے والے کو جو اجر اللہ عطا کریں گے اس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے, دنیا میں کوئی ترازو ہی نہیں ہے جس کے ساتھ اس کو تولا جا سکے کہ یہ اجر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمانے والے. تو میرے بھائیوں, غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرمائے, آپ کی خادمہ باندھی شوربہ, گرم شوربہ پکتا ہوا پیالے میں ڈالا ہوا لے کر آ رہی ہے, اور آتے ہی اس کا پاؤں کہیں کسی چیز میں الجھا اور فوراً گر گئی, اور وہ پیالہ جو تھا وہ سیدھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گیا. اب وہ پکتا ہوا گرم شوربہ اوپر جب گرا تو جسم کی جلد بھی انسان کی جلتی ہے اور تکلیف میں آ جاتا ہے آدمی. تو غصہ آیا فوراً. جب غصہ آیا تو وہ باندھیاں, وہ خادمائیں, وہ بھی قرآن پڑھنے والی تھی, ان کو بھی پتا تھا قرآن میں کیا کیا لکھا ہے. اس غصے کی حالت میں ان کو پتا تھا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اپنے رب پہ وہ بھروسہ شروع کر دیتے ہیں. فوراً اس نے اسی وقت قرآن پاک کی یہی آیت پڑھی, کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. وہ باندھی فوراً قرآن پڑھنے لگی, کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ کا حکم ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, اپنے غصے کو پی جاؤ. حضرت حسن نے جب قرآن پاک کی آیت سنی فوراً کہنے لگے میں نے غصے کو پی لیا, میں نے غصے کو پی لیا. فوراً وہ کہنے لگی والعافین عن الناس. اگلا حصہ آیت کا پڑھا, اور والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کر دو. حضرت حسن فرمانے لگے جاؤ جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب جب وہ جانے لگی اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا, کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں. فوراً کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا, میں نے تمہیں آزاد کیا. قرآن کو سن کر فوراً عمل, فوراً عمل. غصے کی حالت میں جب سنی یہ آیت فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا, فوراً غصہ کافور ہو گیا کہ میرے اللہ کا حکم یہ ہے جب غصہ آ جائے اپنے آپ کو کنٹرول کر لو, اس وقت درگزر کر دو. ایک دو لمحات کے لیے رک جاؤ, ذرا سا تم رکو گے اس کے بدلے میں جو اللہ تمہیں عطا کرنے والے ہیں اسے نہ تمہارے کان سن سکتے ہیں نہ تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں خیمے کے اندر. نبی علیہ السلام باہر تشریف فرمائے, یہود کی ایک جماعت آ جاتی ہے, یہودی, اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم. اچھا ہمارے ہاں بھی ایک مزاج ہے, آ کر ہمارے ہاں الفاظ پر غور نہیں کیا جاتا. السلام علیکم جی, السلام علیکم. الفاظ پر ہم غور نہیں کرتے, ہم کہتے کیا ہیں؟ ہمیں السلام علیکم یہ شریعت نے بتایا ہے کہ الفاظ پورے ادا کرو. السلام علیکم کو السلام علیکم نہ کہو, معنی بدل جاتا ہے. اب معنی بدل جاتا ہے. وہ یہودیوں نے کہا السلام علیکم. اب السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہ تم پر موت ہو, تم پر موت ہو, تمہاری بربادی ہو. اما جان سیدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر سے اما جان کی آواز آئی وعلیکم السلام واللعنہ, تم پر بھی موت ہو اور تم پر لعنت ہو اللہ کی. اور جب یہ بات آقا علیہ السلام کے کان میں پڑی
میرے محبوب نے فرمایا مہلن یا عائشہ، نرمی اختیار کرو عائشہ، نرمی اختیار کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کا جملہ اما جان نے سن کر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے جملہ نہیں سنا، انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم کہا۔ میرے محبوب نے کہا عائشہ تو نے سنا نہیں، میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی علیکم کہا۔ اس سے ایک مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرتا ہے آپ کو وعلیکم کہنے کی اجازت ہے کہ اس کو وعلیکم کہہ دیں، وعلیکم کہہ دیں، علیکہ کہہ دیں۔ اتنا سا جواب دینے کی شریعت میں اجازت ہے کہ غیر مسلم سلام کرے وعلیکم کہہ دیں، اس کو وعلیکم السلام کہنے کی اجازت نہیں ہے، پورا سلام نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے بھی اس کو کہہ دیا تھا علیکم، اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے مجھ پر کہا کہ تم پر لعنت ہو، تم پر موت ہو، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ تم پر بھی ہو، یہی تم پر ہو۔ اب یہ الفاظ جب میرے محبوب کہتے میں نے کہہ دیے تو بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ اب اس کے آگے اضافہ جو تم نے کیا وعلیکم السلام واللعنہ، فرمایا یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حالانکہ دوسری طرف غیر مسلم ہے لیکن پھر بھی انداز سمجھانے کا، حالانکہ اس بات پر غصہ آنا چاہیے تھا، میرے محبوب نے اس پر بھی نرمی اختیار کی، اپنے غصے کو وہاں پر بھی پیا، اور اپنی اہلیہ جس سے سب سے زیادہ میرے محبوب محبت کر رہے ہیں ان کو میرے محبوب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اور ان کو سمجھا کر کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا مت کرو، تمہارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت چاہیے، مجھے زنا کی اجازت۔ اب یہ ایسا جملہ تھا جسے سن کر یقیناً میرے محبوب کو بھڑک جانا چاہیے تھا، صحابہ کو بھڑک جانا چاہیے تھا، صحابہ کو غصہ آ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا اس کا جملہ سنا، کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس کے یہ جملے کو سنا تو آپ نے اس کو بڑی محبت سے قریب کیا۔ میرے محبوب سمجھ گئے یہ بیمار ہے، تو بیمار کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنی شروع کر دے تو وہ علاج کیسے کرے گا؟ ڈاکٹر مریض سے محبت کرے گا تو اس کا علاج کرے گا نا۔ اگر مریض سے نفرت شروع کر دے تو اس کا علاج ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا تلخ جملہ، تلخ رویہ ہمیں ناپسند ہے تو اس کو محبت سے سمجھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میرے محبوب نے ان کو اپنے قریب کر لیا، اور قریب کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور بلا کر قریب کر کے میرے محبوب نے کہا اتحب لأمک، کیا یہ کام تو اپنی ماں کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ اتحب لأمک، کیا تو اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے یہ عمل کرے؟ پھر میرے محبوب نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی عمل کرے؟ پھر میرے محبوب نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے؟ پھر میرے محبوب نے سارے رشتے، تیری پھپھو کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، اب یہ میرے محبوب نام لے لے کے جب اتنے جملے میرے محبوب نے کہے کہ تو پسند کرتا ہے یہ کہ ان کے ساتھ کوئی کرے، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، میں نہیں پسند کرتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر میرے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر ذنبی، اللہم اغفر ذنبی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک صاف کر دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب ان کے لیے یہ دعا کی، ان کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے اور اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے، میرے محبوب کی یہ دعا کی برکت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ساری زندگی کبھی اس کو برائی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا، برائی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام اگر کسی کے ایسا جملہ سنتے کہ جس جملے پر آدمی کو غصہ آ جانا چاہیے، میرے محبوب اس پر بھی غصہ نہیں فرماتے بلکہ اس کی تربیت اور اس کی اصلاح کی کوشش فرماتے کہ کسی طرح اس آدمی کی راہ درست ہو جائے اور یہ آدمی راہ راست پر جانے والا بن جائے۔ اس لیے کہ اگر انسان غصے کے اندر آ جائے گا تو وہ یقیناً اپنے حواس کھو بیٹھے گا، جب حواس کھو بیٹھے گا اس کی زبان سے نکلنے والے جملے اس کے لیے پکڑ کا باعث بن جائیں گے، اس کی زبان سے نکلنے والے جملے اس کے لیے تباہی کا، بربادی کا باعث بن جائیں گے۔ اگر وہ غصے کے حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، اپنے اوپر قابو کر لے گا، تو اس وقت پھر اللہ کی طرف سے جو اس کو خوشخبری ملنے والی ہے، جو اجر ملنے والا ہے، جو انعام ملنے والا ہے، اس کو انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔